جی ناصر بھائی، یہ صوبوں کی بات ہو رہی ہے، ملک میں 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، نئے صوبے بننے کی بات ہو رہی ہے. جیسے کہا جا رہا ہے کہ اگر گورننس کو بہتر کرنا ہے، اگر گورننس میں ایفیشنسی لانی ہے، افیکٹونیس لانی ہے، تو صوبوں کا بننا ناگزیر ہو چکا ہے. تو یہ جو صوبوں کی بحث اس ٹائم چھڑ چکی ہے، خاص کر کے محسن نقوی صاحب جو کہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، ان کے بیان کے بعد جو انہوں نے بولا تھا یہ سسٹم نہیں چل سکتا، یہ کولیپس کر گیا، جو مرضی ہو جائے وہ یہ سسٹم نہیں چل سکے گا. تو آپ اس صوبوں والے جو ابھی لیٹسٹ ڈسکشن ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطیب بھائی دیکھیں، صوبے بنانے سے بھی پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صوبے کس بنیاد پر بنیں گے. کیا وہ آئینی بنیاد پر بنیں گے یا انتظامی بنیاد پر بنیں گے؟ جیسے کہ اب صوبہ ہزارے کا زیادہ ہم روزانہ مطلب اس طرح ایونٹ کے میں بھی ہم جاتے ہیں، لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں، زیادہ ایشو بنا ہوا ہے. سب سے زیادہ اس وقت جو ہے صوبے بنانے والوں میں ہزارے وال جو ہے سب سے آگے ہیں، کو ہمیں ہزارہ صوبہ مل جائے. وہ ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں انتظامی یونٹ کی بنیاد پر جو ہے صوبہ مل جائے. تو کیا انتظامی یونٹ پر صوبہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ اس وقت جو پاکستان میں صوبے بنے ہوئے ہیں یہ آئین کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں. یہاں صوبائی گورنمنٹ ہے، باقاعدہ پارلیمنٹ ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے پورا گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے نا، پورا سیٹ اپ ہے. جو انتظامی یونٹ پہ جو صوبے بنیں گے ان کا یہ سسٹم نہیں ہے. وہاں وہ جیسے آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا گورنر راج تھا، اچھا کوئی اسمبلی نہیں. اچھا، یہ گورنر راج طرز کے جو ہیں وہ صوبے بنیں گے، کوئی اسمبلی نہیں ہوگا، کوئی اس وقت جو انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے وہ گورنر راج جیسے منصوبے بنانے کا مطلب ایک کمشنر کے کنٹرول میں دے دیں گے. جیسے اب ہمارے صوبے کا مین جو مرکزی رہنما ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جو پارٹی جیتتی ہے. یہاں یہ سسٹم نہیں ہوگا، یہ بس وہ ایک کمشنر ہوگا، وہی اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا، وہی سارے فیصلے کرے گا. کوئی اسمبلی نہیں ہوگی، کوئی ایسا. اچھا، اسمبلیز بھی جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو جائیں گی. اسمبلی تو ظاہر جب اگر انتظامی بنیاد پر بنیں گے تو اسمبلیاں تو ڈسمنٹل ہو ہی جائیں گی. اگر آئینی بنیاد پر بنیں گے تو پھر جو ہے ہر صوبے کی. آپ یہ ذرا واضح کر دیں کہ آئینی بنیاد پہ صوبہ بننا اور انتظامی بنیاد پہ صوبہ بننا، ان دونوں میں مختصراً یہ بتا دیں کیا فرق ہے؟ مختصر یہی فرق ہے کہ آئینی بنیاد پہ جو صوبہ بنتا ہے اس کی اسمبلی ہوتی ہے، عوام کو جمہوری سیٹ اپ ہوتا ہے، عوام کو نمائندگی کا موقع ملتا ہے. جیسے کہ آج صوبے بنے ہوئے، ہر صوبے کے جو ہے اب اسمبلی ہے، اس کے ایم پی ایز ہیں، اور اسی طرح دیگر اس کے جو مطلب عوامی نمائندے ہیں وہ اس وقت اپنی اپنی ڈیوٹی جو ہے سر انجام دے رہے ہیں. جو انتظامی بنیاد پر بنیں گے وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں ایک کمشنر ہوگا، وہی سمجھے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ کہہ دے گا کہ آل ان آل وہی اس کا جیسے مطلب اب ہمارا وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ پورے پاکستان. لیکن ناصر بھائی گورننس تو اب بھی فیل ہے. یہ ٹھیک ہے، اکانومی دیکھ لیں، آپ پالیٹکس کو دیکھ لیں، کیا آپ کو 80 سال ہونے والے ہیں، ہزارے کو جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں انہوں نے کیا دیا؟ آپ مجھے بتائیں، روڈز ملے ہیں، جابز ملی ہیں، ٹرانسپیرنسی ملی ہے، فریڈم آف سپیچ ملی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ملا ہے. ایون کہ یہاں تو اس سوسائٹی میں تو ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہر بندہ، چاہے وہ پالیٹکس میں ہو، چاہے وہ صحافت میں ہو، چاہے وہ وکالت میں ہو، میں نے یہ دیکھا سوسائٹی میں سب ایک دوسرے کو گرانے پہ لگے ہوئے. کوئی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، کوئی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں ہو رہی، خرابیوں کی نشاندہی نہیں ہو رہی. اگر آپ کوئی غلط بات کریں گے میں آپ کے ساتھ اس لیے کھڑا ہو جاؤں گا کہ کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ وہ برادری لگ رہی ہے جو میری بھی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کا مخالف ہوگا 2 برادریاں بھی جڑ جائیں گی، 2 ایسوسیشنز بھی جڑ جائیں گی. لیکن اس میں ہم لوگوں کو یہ کب پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز کر کے صحیح کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ بالکل. جو صوبوں کی بات ہے نا، میں سمجھتا ہوں تقریباً آج اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا مطلب انتظامی معاملہ بھی ہے کہ وہ صرف انتظامی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. آج کوئی بھی معاملہ انتظامی نہیں بلکہ عالمی ہے. یہ صوبے بنانے کے مطلب یہ صرف ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ صرف ہمارے حکمرانوں کا فیصلہ نہیں ہے یا ہمارے دانشوروں کا فیصلہ نہیں ہے. اس کے پیچھے وہی عالمی طاقتیں ہیں جو ان کا ایجنڈا ہے نیو ورلڈ آرڈر. وہ سیم یہی پاکستان میں وہی نظام لانا چاہتے ہیں جو چائنا میں ہے. اچھا، ون پارٹی سسٹم لا رہے ہیں. اور اس کے لیے مطلب اب دنیا کے اندر ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ تو آلریڈی تمام ریاستوں کے اوپر قابض تو ہے، لیکن اب وہ عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہمیں ون مین ڈکٹیٹرشپ رائج کرنی ہے.
ان مختلف ممالک میں، مختلف ممالک کے اندر. تو اس کے لیے ظاہری بات ہے جب آئینی بنیاد پہ صوبہ ہوگا تو یہ وفاق کے ہر فیصلے سے اختلاف کر سکے گا. جب آئینی نہیں ہوگا تو اختلاف کرنے کی گنجائش کیا. پھر تو مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ شاید یہ صوبے بننے کے بعد ہمیں احتجاج کا حق بھی نہ دیا جائے. اچھا، ہاں. اتنی سختی ہوگی، اتنا ٹف کنٹرول ہوگا کہ جمہوریت کو رول بیک کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پراپرلی جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا، باقی رائٹس تو درکنار. میری بات سنیں، آج ہمارے ایبٹ آباد کے سیاسی رہنما کون ہیں؟ MNA اور MP. ہم جب بھی دل چاہتا ہے آسانی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ایشو دیکھتے ہیں، ہم ان کے خلاف فر بولنے آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کبھی ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ ایک عوامی لیڈر تھے. تو مجھے بتائیں نا، اس ایبٹ آباد کے اندر آج تک کسی نے انتظامیہ کے خلاف کوئی بیان دیا ہو یا مجھے بتائیں. ایبٹ آباد کا بچہ جانتا ہے کہ ایبٹ آباد کا جو انتظامی سسٹم ہے یہ مطلب وہی محسن نقوی والی بات ہے، یہ سسٹم تباہ ہوا پڑا ہے. کیا مطلب تو کیا آج دیکھیں ہم کہ ایک ضلع کی، وہ اصل میں احتجاج تو اس لیے کرتے ہیں، ہم لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے نا. ہماری جو جنرل پبلک ہے اس میں ایجوکیشن، شرح خواندگی، لیول آف انڈرسٹینڈنگ، چیزوں کو دیکھنا، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ، ہم لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بالکل یہ وہی بات ہے نا. اب دیکھیں یہ صرف مطلب ہمارا انتظامی یا علاقائی مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی مسئلہ ہے. اب اس میں صرف امریکہ یہ نہیں بلکہ چائنا اور امریکہ دونوں کے مفادات شامل ہیں. اگر اس طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل میں اب دیکھیں نا صوبوں کی وجہ سے اس وقت اب جو آئینی بنیاد پر صوبے بنے ہوئے ہیں ان کی بھی آپ سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں کہ آج پنجاب سے آٹا KPK کے اندر انٹر نہیں ہونے دیتے، اسے بلیک کر دیا جاتا ہے. اب وہی جو مطلب آٹا اگر پنجاب میں 3000 روپے من ہے تو وہاں سے 5 کلومیٹر اگر آپ آگے جاتے ہیں KPK میں، وہاں 6000 روپے بھی آپ کو من نہیں ملتا. یعنی کہ جو آئینی بنیاد پہ صوبے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی جو خرابیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دور کرنے کے بجائے جو ہے ایک نئے صوبہ بنانا ملک کے اندر، یہ کوئی اچھا فیصلہ یا مطلب بہتر. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ اگر ہزارہ جو ہے یہ ایبٹ آباد، یہ جو بھی ایک بات چل رہی ہے، ایک پروپوز پلان سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہا ہے کہ ہزارہ کو اسلام آباد کے ساتھ ملا دیا جائے گا، تو یہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آئینی بنیاد پہ صوبے بنے نا تو پھر ہمارے لیے سب سے بہترین آپشن ہے کہ صوبہ ہزارہ الگ بنے. اگر انتظامی بنیاد پہ صوبے بننے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں وفاق کے ساتھ اگر منسلک کر دیا جائے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہمارا سارا ایریا کیپٹل ایریا ہو جائے گا، اور اس کا جو ہے ہزارے کے مطلب صرف اور ہزارہ جو ہے اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ اگر یہ کیپٹل ایریا بن جائے تو یہاں مطلب ہر قسم کی کنسٹرکشن کی جا سکتی ہے، یہاں بڑے بڑے شہر بن سکتے ہیں. جیسے کہ اب اسلام آباد کو انہوں نے کیپٹل بنا کے کتنا بہترین شہر بنایا، اسی طرح جو ہے مطلب یہ ڈیولپمنٹ ہوگی، پوری ڈیولپمنٹ ہوگی ہزارہ کے اندر. خاص کر جو ہمارا تربیلا ڈیم ہے، اگر آپ اس کے اوپر مثال کے طور پہ کوئی دبئی طرز کا آج کل کے جدید دور کے مطابق اگر شہر بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسی بہترین جگہ کسی کے پاس مطلب نہیں ہے. یہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انتظامی بنیاد پہ بنتا ہے تو ہم کیپٹلز کے ساتھ چلے جائیں، وہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک.